اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ آف اسلام میں آج ہم ان پراسرار اور مسٹیریس عورتوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، مگر کچھ واقعوں میں صنف نازک ناقص العقل کہلانے والی عورت کو اتنا بااثر، باتدبیر اور شاطر کہلایا گیا کہ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے اس کے نام کی وجہ سے تاریخ میں رقم ہو گئے۔ اس نے انبیاء تو کیا، انسان تو کیا، ہاروت ماروت جیسے فرشتوں تک کو اپنے آگے زیر کر لیا۔ آخر کون سی ایسی وہ عورتیں ہیں اور ایسی کیا خاصیتیں تھیں ان میں کہ تاریخ کی پراسرار نامور شاطر عورتیں کہلائیں؟ آئیے روشنی ڈالتے ہیں۔ جو اپنی پراسرار خاصیتوں، طاقتوں اور فطرت اور کارناموں کی وجہ سے آج بھی تاریخ انسان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں۔ آخر کن وجوہات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آسمانی کتابوں میں ان عورتوں کا تذکرہ کیا؟ آئیے نت نئی تحقیق و جستجو کا تھوڑا سی جھلک اس ویڈیو میں ڈالتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے، لائک یا سبسکرائب ضرور کیجیے، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ للت، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں للت کا۔ للت بائبل کتاب میں ایک مقام پر للت کے نام سے درج ہے، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں درج ہے کہ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں للت نامی اس عورت کا تذکرہ کچھ یوں درج ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، بی بی حوا سے پہلے، جسے بی بی حوا کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اسی مٹی کے ساتھ اسی طور طریقے سے پیدا کی گئی، اور دونوں کو ایک ہی مٹی اور ایک ہی طریقہ کار سے بنایا گیا۔ لہذا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت پر راضی نہ ہوئی اور خود کو ان کے برابری کی بنیاد پر اپنے آپ کو ان سے درجہ زیادہ مانتی تھی اور خود کو برتر مانتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کرنے سے اس نے یکسر انکار کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر شیطانی لشکر سے جا ملی، اور آج تک کے انتقاماً مردوں کو ہوس میں مبتلا کرتی ہے، عورتوں کو اپنا دشمن مانتی ہے اور ان کو خاص نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ پیدا ہونے والے نومولود بچوں سے حسد رکھتے ہوئے انہیں بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ تھا مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کی ان کے عقائد، کیونکہ بقول ان کے اس فرقے کے یہ عورت بہت ذہین، طاقتور اور خصوصیات کے مالک ہے۔ تاہم قرآن پاک کے اعتبار سے یہ کہانی سراسر مکروہ و فریب پر اور بناوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی للت ہی تھی۔ برابری کی بنیاد پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی سے انکاری ہوتے ہوئے منع کر دیا تھا، اور سمندروں میں جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر پھر ابلیس سے ملاقات ہوئی اور ابلیس کی ہم اثر بن گئی اور اس کے ساتھ مل گئی۔ نمبر 2، وچ آف اینڈور۔ بائبل کتاب سموئیل میں، کتاب سیمراخ میں اس عورت کا ذکر ملتا ہے جو مرے ہوئے انسانوں کی روح کو باتیں کر کے ان کو بلانے اور مستجاب الدعوات ہونے کی بنا پر مشہور تھی۔ ساحرۂ اندور کہلانے والی دا وچ آف انڈور، اس عورت کا ذکر بہت سے مسلم مفسرین بھی خود اپنی تصانیف میں کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب ہدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جب جالوت کو ایک دیو ہیکل انسان کو مار ڈالا تو قوم بنی اسرائیل ان کی عزت تقریم میں اپنے بادشاہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ کرنے لگی، مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ اہمیت اور عزت دینے لگی۔ یوں طالوت علیہ السلام
کہ دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے رشک، رقابت، حسرت و حسد کے جذبات پیدا ہو گئے، اور حسد کی یہ آگ اس حد تک بڑھی کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قوم بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت طالوت علیہ السلام کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر طالوت اقتدار حکومت منصب کے نشے میں چور، انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ان تمام علماء کو قتل کروا دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے اور ان کے حامی تھے۔ مگر اس کے باوجود طالوت حضرت داؤد علیہ السلام پر قابض ہونے، ان کو قتل کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہوئی، تو ان علماء کو جو ناحق مارے گئے تھے ان کی آوازیں طالوت کو ہر وقت کانوں میں سنائی دیتی، اور وہ شدید ترین ذہنی کرب اور اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک زندہ بچ جانے والے عالم کے کہنے پر اینڈور میں رہنے والی ایک عبادت گزار اور بوڑھی عورت سے ملنے گئے، اور اس کے سامنے حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا، گناہوں سے توبہ کی کوئی صورت دریافت کی، تو وہ عورت حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ کے ایک پیغمبر کی قبر پر لے گئی اور اسے زندہ کرنے کی دعا کی۔ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور وہ نبی اپنے قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی درخواست پر انہوں نے اپنے گناہوں سے خلاصی کا طریقہ درخواست کیا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بادشاہت، منصب اور اپنی بڑائی کو ترک کر کے راہ خدا میں باقی زندگی صرف کر دو اور جہاد کرو، اور اس وقت تک جہاد کرتے رہو کہ جب تک شہادت کا رتبہ نہ پالو۔ آخر طالوت نے ایسا ہی کیا اور بادشاہت چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ بائبل مقدس کے مطابق ان کے زندہ ہو جانے والے ان نبی کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، جبکہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین ان نبی کا نام حضرت یوشع علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کی مدد کرنے والے اس عورت کو اینڈور کی ساحرہ یعنی وچ آف اینڈور کہا جاتا ہے، جو جادوئی عملیات کی ماہر تھی، جبکہ اسلامی مفسرین کے مطابق اس عورت کو انتہائی ضعیف، برگزیدہ اور عبادت گزار عورت کو مانا گیا ہے۔ نمبر 3، کوئین آف سبا۔ ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس کا ذکر توریت اور قرآن مجید فرقان حمید میں بہت آسانی سے ملتا ہے، تاہم قرآن مجید میں آپ کا نام کے لیے آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ کا نام لیے بغیر آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ توریت میں آپ کا ذکر آپ کے نام کے ساتھ مذکور ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھیں اور آپ کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت اسلام پر ایک خدائے واحد و برتر پر ایمان لے آئیں، یوں آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ بندوں میں ہونے لگا۔ ملکہ سبا کو پراسرار عورتوں میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ نہ صرف اہل کتاب بلکہ اہل ایمان بھی یقین رکھتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تعلق قوم جنات سے تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس یعنی سبا کے والدین میں سے کوئی ایک جنات کی قوم میں سے تھا۔ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا کے والد نے ایک جنات عورت سے شادی کی تھی۔ ابن عرب العربی کہتے ہیں کہ بلقیس کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ مزید یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا حاضر ہوئی تو ان کے پیروں کا پچھلا حصہ چوپایوں کے کھر کی مانند تھا، جبکہ آپ کی پنڈلیوں پر بال تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے ایک ایسا صفوف تیار کیا کہ ملکہ سبا کو کے پیروں پر ان بالوں سے نجات مل گئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ملکہ سبا کو جنات کی قوم کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ملکہ سبا کو جنات کی قوم سے تصور کیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے نمبر 5، دا گریٹ ہارٹ، دا ہار آف بائبلن۔ بائبل کی کتاب دا بک آف ریویلیشن میں ہارلٹ کے یا دا ہار آف بائبلن کی یعنی بائبل کی فاحشہ یا جسم فروش عورت کے طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، جس سے متعلق مختلف معنی اخذ کیے گئے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بائبل میں بیان کی گئی یہ عورت وہی زہرا ہے کہ جس نے شہر بابل میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کے 2 مقرب فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر گمراہ کیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6178 کے مطابق یہ دونوں فرشتے زہرا کے حوث میں ایسے دیوانے ہوئے کہ اس کے اکسانے پر شراب نوشی، قتل، زنا اور شرک جیسے مکروہ اور قبیح گناہ کر بیٹھے، جس کی پاداش میں آج بھی یہ فرشتے قیامت تک بابل کے ایک نامعلوم کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور اذیت پا رہے ہیں اور قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔ ہاروت ماروت کا ذکر ان فرشتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بھی ملا ہے، تاہم زہرا نامی اس عورت کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے قہر کی وجہ سے اللہ نے اس کو مسخ کر دیا تھا اور آخر یہ مسخ ہو کر یہ سیارہ آسمانوں میں چلی گئی، اور آج جو اس سیارہ وینس جسے ہم کہتے ہیں وہ زہرا وہی عورت ہے جسے مقام عبرت بنا دیا گیا۔ میری میگڈیلین مسیحیت کی مذہبی اور متنازع ترین شخصیت پائی گئی ہے۔ میری میگڈیلین کا نام انجیل کے 4 نسخوں میں سے 12 بار دہرایا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے نام سے زیادہ ہے۔ حضرت انجیل کا ایک نسخہ بھی میری میگڈیلین کے نام سے منسوب ہے۔ مسیحیت کے بعض مکتبہ فکر کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ میری میگڈیلین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی اور اس سے ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن مسیحیت کے چند راسخ العقیدہ فرقے رومن کیتھولزم کے ماننے والے سختی سے اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ قرآن حدیث اور تاریخ کے شواہد کی روشنی میں بھی ایسی کوئی روایات نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی اور ان سے بچے بھی ہوئے تھے۔ تاہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے ظہور پذیر کیے جائیں گے تو آپ جب شادی بھی کریں گے اور آپ کے یہاں اولاد بھی ہوگی۔ میگڈیلین کی رہنے والی آج بھی دنیا بھر کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے اور موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد جانتی ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ تواریخ ہیں، وہ تحقیق ہے جو مفسرین، محققین اور تاریخ لکھنے والے لوگوں نے لکھی، لیکن ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ہم انہی باتوں پہ اندھا اعتبار اور یقین کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی پر بیان کیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی بات پہ یقین کرنے سے پہلے 100 بار تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ لاجیکلی اور مینٹلی اور ہر لحاظ سے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی پہ اندھا بلائنڈ فیتھ کرنے کا حکم ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات پر بنا کسی تصدیق کے عمل کرے اور اس پر سوچ بچار کے بغیر اس کو مانے۔ تو میں نے کچھ قرآن و سنت اور کچھ تاریخ کے آئینے میں اور کچھ آسمانی کتابوں کے حوالے دے کر آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ معاف کرے. میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ.